إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ مجھے عورتوں کی وراثت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ عورتیں وراثت سے محروم کیوں؟ وراثت کیا ہے؟ وراثت سے مراد وہ مال یا جائیداد ہے جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، اسے ترکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹاپک اگر ہم غور کریں تو براہ راست ہم سب سے اس کا تعلق ہے، ہماری بہنوں سے بھی اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ انہی کے مالی حقوق کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بلکہ ہمارے سماج میں اکثر لوگوں کی عاقبت خراب ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں کہنے دیا جائے کہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اپنی عاقبت خراب کر چکے ہیں، برزخی زندگی میں چاہے نہ چاہے سزا بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عورتوں کو، بہنوں کو، اپنے سماج کی خواتین کو ان کا حق نہیں دیا تھا۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ ذرا دھیان سے اس ٹاپک پہ غور کریں اور فیصلہ لیں کہ آخر ہم کیوں عورتوں کو ان کا حق دینے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مردے کی تجہیز و تکفین ہوگی، اور تجہیز و تکفین کے لیے مردے کے پیسے کا ہی استعمال کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کے اوپر قرض وغیرہ ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور قرض 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس نے اگر زکوٰۃ نہیں دیا تھا تو اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اگر پیسے ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تھا تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا۔ اور بندوں کے حقوق میں سے اگر اس نے کسی کا قرض لیا تھا تو اسی مال میں سے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک انسان کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی اپنی زندگی میں تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اور وصیت کے حوالے سے یہ بات نوٹ کیجئے کہ وصیت 1/3 مال میں ہی ہو سکتی ہے، 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 1/3 مال بہت ہے۔ دوسرے نمبر پر وصیت کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وصیت ہو سکتی ہے تو غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ جو ترکہ کا وارث بننے والا ہے اس کو وصیت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے
لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے وصیت کے حوالے سے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے، ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی کہ 2 دن بھی ایسا نہ گزرے جس میں ہماری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما حق امرئ مسلم لہو شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ جس کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ اخیر میں چوتھا نمبر ترکہ کا یہ آتا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت لاگو کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اسے تقسیم کرنا ہے۔ اور اسلام چونکہ عدل کا مذہب ہے، انصاف کا قائل ہے، اس لیے اسلام نے کہا کہ جیسے مردوں کو ترکہ میں حق ملے گا ویسے ہی عورتوں کو بھی ترکہ میں حق ملے گا۔ ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں بھی اس میں حق رکھتی ہیں، لیکن آج سماج عورتوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے۔ کیوں وراثت سے محروم کر رہا ہے؟ جبکہ شریعت نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے اور سخت طریقے سے اس کی وکالت کی ہے۔ اس حوالے سے 10 پوائنٹس سب سے پہلے دھیان میں رکھیں تاکہ ہمیں اس نقطے کی سنجیدگی اور سنگینی کا احساس ہو سکے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کی اہمیت بتانے کے لیے اپنی کتاب میں ایک سورہ خاص کیا اور اس سورہ کا نام سورہ النساء رکھا، عورتوں سے متعلق سورہ، اور پھر اس سورہ کے اندر وراثت کے احکام اور مسائل بیان کر دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے زیادہ تر عورتوں کی وراثت طے کر دی، جس کو ہم کہتے ہیں اصحاب الفروض، یعنی ان عورتوں کے حصے مقرر کر دیے تاکہ اس میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور اگر مردوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ عصبہ ٹھہرتی ہیں، ان کے حصے مقرر نہیں کیے، تو ان کے ساتھ مرد آتے ہیں جو ان کو حصہ دلانے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی بھائی جن کے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں، یہی بھائی ان عورتوں کو محروم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نماز کا حکم دیا لیکن نماز کی تفصیل نہیں بتائی۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتائی۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، روزے کی تفصیل نہیں بتائی۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، حج کی تفصیل نہیں بتائی۔ لیکن جب وراثت کے مسائل کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے وراثت کی ساری تفصیل، ساری باریکی ایک ایک کر کے سمجھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے نمبر پر زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو حق نہیں دیا کرتے تھے وراثت میں۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ انسان کٹوتی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں وراثت کی ساری تفصیل بتا دی۔ حالانکہ نماز کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، زکوٰۃ کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، روزے کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حج کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک دوسرا نقطہ یہ تھا کہ وراثت کا تعلق مال سے ہے، اور ایک انسان مال کے بارے میں ایسا لالچی واقع ہوا ہے کہ وہ ہیر پھیر کرنا چاہتا ہے،
چال بازی کرنا چاہتا ہے، ہڑپنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کلیئر انداز میں عورتوں کے جو حقوق ہو سکتے ہیں مال کے تعلق سے سارے حقوق کو بیان کر دیا۔ مردوں کی جو وراثت کی تفصیل ہو سکتی ہے ساری تفصیل بیان کر دی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کا حق دینے کا کھل کر حکم دیا اور اس کی سخت تاکید فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 7 میں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کو ان مالوں میں حصہ دیا جائے گا جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑیں، اور عورتوں کو بھی ان مالوں میں حصہ دیا جائے گا جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں، چاہے مال زیادہ ہو چاہے مال کم ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 11 میں بیان فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلہ میں دوہرا حصہ ملے گا۔ گویا کہ یہ دو آیتیں کلیئر انداز میں ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ جیسے مردوں کو حق ملتا ہے وراثت میں ویسے ہی عورتوں کو بھی وراثت میں حق ملنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے صرف آرڈر دینے پر بس کیا؟ کیا اللہ رب العالمین صرف حکم دینے پر بس کیا؟ نہیں، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اس کی نزاکت بتانے کے لیے، اس کی سنگینی ذہن میں بیٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا اسلوب اختیار کیا ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دل دہلنے لگتے ہیں، کلیجہ دہلنے لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، تقریباً 10 پوائنٹس ہم آپ کے سامنے میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کے ساتھ ساتھ کیسے اسالیب اختیار کیا، کیسا اسلوب اختیار کیا کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی یہ معاملہ بہت سیریس ہے، یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، معمولی معاملہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، اور یہ آرڈر کیسا آرڈر ہے؟ تاکیدی آرڈر ہے، ایگریمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابناؤکم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم اپنے باپ اور اپنے داداؤں، اپنی اولادوں، اپنے پوتے اور پوتیوں کے بارے میں تم یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ کبھی کبھار بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور وہ زیادہ خدمت کرتی ہیں، اس لیے اللہ نے یہ بات دھیان میں رکھنے کے لیے یہ بات کہی کہ یاد رکھو اگر تم اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرو گے تو سن لو کہ وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ نماز کے جیسے فرض ہے، زکوٰۃ کے جیسے فرض ہے، روزے کے جیسے فرض ہے، حج کے جیسے فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے الفاظ دیکھیے، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تمہیں جو وراثت کو لاگو کرنے کا حکم دے رہا ہے اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ اپنے علم اور اپنی حکمت سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جیسے مردوں کو ملے گا ویسے ہی عورتوں کو بھی ملنا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر اللہ فرماتا ہے وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے وصیۃ من اللہ، کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے وصیت ہے۔
چھٹے نمبر پر اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، سن لو انسانوں کہ یہ جو احکام ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کی حد ہے، اگر اس کو تجاوز کیے تو اس کا انجام بھگتنا۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ سورہ النساء آیت نمبر 176 میں بیان فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے وراثت کے احکام کو تفصیل سے اس لیے بیان کر دے رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم عورتوں کو ان کا حق نہ دے سکو۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ رب العالمین وراثت کے احکام کو لاگو کرنے کا جو فائدہ ہو سکتا ہے اس فائدہ کو بھی سنا دیا۔ کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ اگر ہم عورتوں کو ان کا حق دیتے ہیں، وراثت کے احکام کو لاگو کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وراثت کے احکام کو لاگو نہیں کرتے ہو، وراثت کو ڈکار لیتے ہو، تو ڈکار لینے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود کو تجاوز کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 10 اسلوب اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایسے اسالیب اختیار کیا تاکہ ایک انسان کوتاہی نہ کرے۔ میرے بھائیوں، آیت میراث کے نزول کے پس منظر پہ بھی دھیان دیں تو ہمیں اس وراثت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور انہوں نے شکایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے چچا نے سارا مال ہڑپ لیا اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، ان کی شادی کرنی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ ضرور فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل فرمائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کے بھائی کو یعنی ان بچیوں کے چچا کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان بچیوں کو 2/3 حصہ دے دو، ان کی ماں کو یعنی سعد بن ربی کی بیوی کو 8واں حصہ دے دو، اور پھر جو باقی بچتا ہے وہ تیرا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وراثت میں عورتوں کو ان کا حق دینا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم عورتوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں تو ہم ایک کمزور انسان کو محروم کرتے ہیں۔ اور ذات کے بارے میں کیا فرمایا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، اے اللہ میں لوگوں کو 2 ضعیفوں کے حق کے بارے میں بہت زیادہ ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی نہ کرنا۔ وہ 2 ضعیف اور کمزور کون ہے؟ ایک عورت ہے، ایک یتیم ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کیا کہ میں لوگوں کو عورتوں اور یتیموں کے حق کے بارے میں
ڈراتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ اس بات سے ڈرایا کہ عورتوں کے حق کے بارے میں ایک انسان دھیان رکھے۔ چوتھے نمبر پر وراثت اگر کوئی تقسیم نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ٹھہرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے صرف وراثت کا حکم ہی نہیں دیا ہے بلکہ 10 اسلوب اختیار کیا، دل دہلا دینے والے اسالیب اختیار کیا، تاکہ ایک انسان وراثت جیسے آپس میں مرد بانٹتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی اس میں شریک کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، کہ مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دے دو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین مرد کے لیے ہوگا۔ گویا کہ جو حقدار ہیں وراثت میں عورتوں میں سے مردوں میں سے ان کو دے دو، جو باقی ہے وہ قریب ترین مرد کا ہوگا۔ اب اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو ہم کیا ٹھہرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ٹھہرتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو مرنے کے بعد تو اس کو سزا ملے گی ہی۔ دنیا میں کیا سزا ملنے والی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس انسان پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، اس انسان پر رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے والا اللہ اور اس کے رسول کا باغی ٹھہرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے والا اور وراثت کو ڈکار جانے والا حرام خور ہے۔ حرام خوری کی بدترین شکل اختیار کرتا ہے وہ۔ گویا کہ حرام خوری کی اگر کوئی بدترین شکل ہو سکتی ہے تو وہ وراثت کے مال کو ہڑپنا ہے، کیونکہ یہ اپنی ہی رشتہ دار عورت، اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیٹی، اپنی ہی قریبی رشتہ دار کا حق مار رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، کہ او گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پلا ہو۔ النار اولا بھی، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ ایک المیہ ہے ہمارے سماج کا کہ وراثت کا مال نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ ہمارے سماج نے اس حرام مال کو حلال سمجھ لیا ہوا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی انسان سودی بینک میں کام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا مت کھاؤ کیونکہ حرام کی کمائی ہے اس کی۔ اگر کوئی انسان شراب بیچتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا کھانا مت کھاؤ، اس کا کھانا مت کھاؤ اس لیے کہ حرام کی کمائی ہے اس کی۔ لیکن جس نے اپنی بہن کا مال ہڑپ رکھا ہے وہ حرام خور نہیں ہے، وہ سب سے بڑھ کر حرام خور ہے۔ لیکن کیا ہم کہتے ہیں کہ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے مت جاؤ اس لیے کہ اس نے اپنی بہن کا حق ہڑپ رکھا ہے؟ وہ تو سب سے بڑا حرام خور ہے جس نے اپنی بہن کا حق ہڑپ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، چھٹے نمبر پر میراث کو ہڑپ کر جانے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ ظالم اس لیے ہے کہ اللہ نے آیات میراث کا ذکر کرتے ہوئے سورہ النساء آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ انڈیل رہے ہیں۔ یتیموں کا مال ہو، عورتوں کا مال ہو، یہ کمزوروں کا مال ہے۔ اگر ہم کھا جاتے ہیں، انہیں ان کا حق نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ
ہم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ بلکہ آج تو بہت زیادہ جائیداد ہڑپ لی جاتی ہے۔ ایک بالشت زمین اگر ہم کسی کا ہڑپ لیتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه من 7 ارضین، جس کسی نے ایک بالشت زمین ناحق طریقے سے غصب کر لیا، کل قیامت کے دن اسے 7 زمین کی طوق پہنائی جائے گی، یعنی اس کی گردن کو اس قدر موٹا کر دیا جائے گا کہ 7 زمین کی طوق اس کی گردن میں آ سکے۔ آپ تصور کیجئے کیسی وعید ہے ایسے انسان کے لیے جو معمولی ایک بالشت زمین غصب کر لیتا ہے، لیکن جس نے اپنی بہنوں کی کٹھو زمین غصب کر کے رکھا ہوا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ ذرا غور کریں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو سزا کیا ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اگر ہمارے سماج میں ایسے ظالم پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق ہڑپ رکھا ہے تو ایسے ظالموں کو روکنا، ایسے ظالموں کا ہاتھ تھامنا، یہ ہمارا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روک دو۔ جو بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کر کے جی رہے ہیں انہیں اس ظلم سے روکنا ہے، حق دینے پر مجبور کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے تو وہ ظالم ہے، بلکہ اپنی بہنوں کا حق مارنے والا حرام خور ہے، اور حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک انسان کا ذکر کیا، کہا کہ ایک انسان ہے جو طویل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ بال ہے، پراگندہ سر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میری بگڑی سن لے، میرے حالات ٹھیک کر دے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، آخر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اگر ہم اپنی بہنوں کا حق دبائے ہوئے ہیں، لاکھ دعائیں کریں، اللہ سے دعاؤں کا دروازہ ہمارے اوپر بند ہو جائے گا، کیونکہ حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 8ویں نمبر پر میراث کو ڈکار جانے والا امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو حق والوں تک پہنچا دو۔ لیکن اگر ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں ان تک پہنچاتے ہیں تو ہم خائن ٹھہرتے ہیں، غدار ٹھہرتے ہیں۔ اور خیانت کی کیا سزا ہے، غداری کی کیا سزا ہے؟ اللہ کی سن لیجئے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی، جس نے غداری کی، اس غداری کی ہوئی، اس خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر کے کل قیامت کے دن آئے گا۔ گویا کہ اگر ہم نے اپنی بہنوں کا حق دبایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سارے انسانوں کے بیچ ہم حاضر کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، جب اللہ تعالی شروع سے لے کر کے اخیر تک سارے انسانوں کو جمع کرے گا، یرفع لکل غادر لواء،
تو ہر خائن اور غدار کے پیٹھ پیچھے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ غداریاں ہیں فلاں کے بیٹے فلاں کی۔ کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی اس دن جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو جائیداد سے محروم کر کے کیسی رسوائی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ 9ویں نمبر پر یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کو ان کا حق نہ دینا یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ کے حق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ اپنی حق میں کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اگر ہم نے عورتوں کا حق غصب کیا ہے تو عورتیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گی اور وہاں اپنا حق لے کر کے جائیں گی، لیکن وہاں پر حق دینے کے لیے کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اتدرون من المفلس، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے بیچ مفلس تو وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، روزے کے ساتھ آئے گا، یعنی بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ سارے دعوے دار اللہ کے حاضر ہو جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے دعوے داروں کو دینا شروع کر دیا جائے گا۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے، ان کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آپ غور کریں، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہر نیکی کا کام کیا تھا، لیکن سب سے بڑا مفلس کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکیاں لے کر کے تو گیا تھا لیکن حقوق تھے جو دبا رکھا تھا۔ کل قیامت کے دن ساری نیکیاں حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی، ابھی بھی حقدار باقی رہیں گے تو حقداروں کے گناہ لے کر کے اس کے سروں پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا سب سے بڑا قلاش، سب سے بڑا مفلس۔ اس لیے 10ویں نمبر پر ہمیں کہنے دیا جائے کہ جو لوگ عورتوں کو حق نہیں دیتے ہیں وہ لالچی ہی نہیں ہیں، وہ ظالم ہی نہیں ہیں، وہ خائن ہی نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ سب سے بڑا بیوقوف اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انسان ہے جو اپنی عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے۔ کیسے بیوقوف ہے؟ اس طور پر بیوقوف ہے کہ اپنے ہی رشتہ دار میں جو عورتیں پائی جاتی ہیں ان کا حق مار کر کے اپنے ہی رشتہ دار کو دے رہا ہے، ایسے انسان کو دے رہا ہے جو اس کی عاقبت خراب کرے گا۔ گویا کہ اپنی عاقبت خراب کر کے دوسروں کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی بہن کا حق مار کر کے اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے، حالانکہ یہی بیٹا کل قیامت کے دن آئے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پری ہوگی۔ ایک ماں، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک باپ، بیوی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن یہ بہنیں کل قیامت کے دن آئیں گی اور اس انسان کی ساری نیکیاں لے کر کے چلی جائیں گی۔ تو بیوقوف نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسی بیوقوفی کی ہے تو دل کو ٹٹولیں،
من سے پوچھیں کہ آج ہی ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور ایسی بیوقوفی سے باز آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ سرسری طور پر سب سے پہلے نمبر پر وراثت کی تقسیم کی جانکاری نہ ہونا یا شعور نہ ہونا۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا حق بھی نکلتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پتہ تو ہوتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ہمیں بھی حق ملے گا، لیکن ان کو شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں اور پتہ لگائیں کہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی وفات کے بعد حق ملنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سبب بنتا ہے وراثت تقسیم نہ کرنے کا، وہ ہے کہ عورتیں خود بھی وراثت مانگنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی، سماج کے دباؤ میں یا شرم و حیا کی وجہ سے، یا یہ سوچ کر کے اگر ہم نے مانگ لیا تو بھائی سے رشتہ کٹ جائے گا، بھابھی سے رشتہ کٹ جائے گا، میکے چھوٹ جائے گا، یہ سوچ کر کے عورتیں اپنا حق نہیں مانگتی ہے۔ کیا اپنا حق نہ مانگنا یہ کوئی تقویٰ کے خلاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حق مانگنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک دادی اپنا حق مانگنے کے لیے آتی ہے، اور آیت میراث کا جو نزول ہوا ہے اس پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سعد بن ربی کی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہیں حق مانگنے کے لیے۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے کہیں گے کہ ان پاکیزہ عورتوں کو نمونہ بناتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اپنا حق مانگیے، اور اپنے بھائیوں کی عاقبت اگر ٹھیک کرنی ہے تب بھی اپنے بھائیوں سے حق مانگیے، تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے وہ بچ سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہنیں حق نہیں لینا چاہتی، حق نہیں لینا چاہتی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بہنیں حق نہیں لینا چاہتی ہیں؟ آپ ان کو ان کا حق دے دیجئے، اور 6 مہینے کے بعد جائیے، 6 مہینے کے بعد جائیے بہن کے ہاں، اور بہن سے کہیے کہ بہن آپ تو اپنا حق نہیں مانگ رہی تھی نا، آپ ہمیں لوٹا دیجئے۔ اگر وہ آپ کو لوٹا دیتی ہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی بہنیں حق نہیں لینا چاہتی۔ یہ سماج کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سماجی روایت کی وجہ سے بھی عورتیں حق نہیں مانگتی ہیں، کیونکہ ہم ہندو سماج سے متاثر ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہیں۔ ان میں سے ایک ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ گویا کہ اگر ہم عورتوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں تو جاہلیت کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے، اب اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو جاہلیت کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں۔ عورتوں کی ملکیت کا بھی انکار کرنے کی وجہ سے ایک سبب بنتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، حالانکہ جیسے مردوں کو ملکیت کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی ملکیت کا حق ہے۔ اللہ نے مالک بنایا نا ان کو، اسی لیے کہا کہ ان کا مہر راضی خوشی انہیں دے دو، اسی لیے کہا کہ عورتوں کو ان کے رشتہ داروں میں جو وفات پا جاتے ہیں، ان کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں تو ان کا حصہ ملے گا، جیسے مردوں کو ملے گا ویسے ہی عورتوں کو ملے گا۔ یہ اللہ نے ملکیت رکھی ہے ان کی، ہم کون ہوتے ہیں ان کو ملکیت سے محروم کرنے والے؟ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں
دنیا کے لالچ میں ایک انسان اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا جسے بنانے کے لیے آپ اپنی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی بہنیں ہوں گی جو آپ کی عاقبت خراب کریں گی۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ سے زیادہ چاہت نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے۔ مال کا لالچ، مال کی چاہت آ رہی ہے، پیسے جمع کر رہے ہیں، قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کس کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں جو آپ کی عاقبت خراب کرنے والی ہے۔ تو ایسی بیوقوفی کیوں کرنا میرے بھائیوں؟ یہ دنیا کا لالچ اس قدر خطرناک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے اسے سمجھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ذئبان جائعان ارسل الى غلم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریور میں بھیجے جائیں تو بکریوں کے ریور کو جتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے اتنا زیادہ نقصان ایک انسان کے دین کو مال کا لالچ اور عہدے کی خواہش نقصان پہنچانے والی ٹھہرتی ہے۔ گویا کہ مال کے لالچی ہم ٹھہرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہوتا ہے۔ کیسے دین برباد ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ایک انسان مال کے لالچ میں اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ تاریک راتوں کے جیسے فتنے پیدا ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو کہ وقت آنے والا ہے کہ صبح میں ایک انسان مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو معمولی دنیا کے لیے بیچ دے گا۔ ہم اپنے دین کو معمولی دنیا کے لیے بیچ رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہم مول لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آخرت کا احساس ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں دیا تو نئی چیز کیوں اپنانا؟ ہمارے باپ دادا چوری کرتے تو ہم بھی چوری کریں گے، ہمارے باپ دادا اگر شراب پیتے تھے تو ہم بھی شراب پئیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے اسلوب بھی دیکھ لیا کہ کیسے اللہ نے اسلوب اختیار کیا عورتوں کو حق دینے کے لیے۔ تو ہمارے باپ دادا نہیں دیتے تھے، انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو ہم بھی اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ یہ تو کفار قریش کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ ہم اپنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اپنے باپ داداؤں کو جیسے پائے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ اللہ نے کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر باپ دادا سمجھتے نہیں تھے، راہ راست پر نہیں تھے، پھر بھی تم باپ داداؤں کے طریقے کو اپناؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس حکم کو لاگو کریں۔ ہم اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ عورتوں کو ان کا حق نہ دینا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے۔ عورتوں کو ان کا حق نہ دینا کمزوروں کا حق مارنا ہے، عورتوں کو ان کا حق نہ دینا حرام خوری ہے، عورتوں کو ان کا حق نہ دینا ظلم ہے، عورتوں کو ان کا حق نہ دینا غداری ہے، خیانت ہے، اور عورتوں کو ان کا حق نہ دینا سب سے بڑھ کر بیوقوفی ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے، اللہ کے واسطے گزارش کریں گے، اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے پہلے نمبر پر کہ آپ کے اندر ہمت آنی چاہیے۔ آپ اللہ والے جو زندگیاں ہیں ان کو نمونہ بنائیے، پاکیزہ عورتوں کی جو زندگیاں ہیں
ان کو نمونہ بنائیے، جیسے ان عورتوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تھا آپ بھی اپنے بھائیوں سے وراثت کا مطالبہ کیجیے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اپنے بھائیوں کی عاقبت ٹھیک کرنا چاہتی ہیں تب بھی ہم کہیں گے کہ آپ اپنے بھائیوں سے وراثت کی مانگ کیجیے، اور ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا کی یہ معمولی دولت ہے جس کو اگر ہم ہڑپ کر کے اپنے بیٹوں کے نام کر کے چلے جا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی کہ کل قیامت کے دن یہ بیٹے آئیں گے، ایک نیکی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہنیں آ کر کے ہماری ساری نیکیاں لوٹ کر کے چلی جائیں گی، اور قیامت کے دن کے سب سے بڑے مفلس ٹھہرنے والے ہیں کہ ہم پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے تھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا یہ اچھا سودا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو ہوئی ہے، لیکن اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس میں اگر اب تک ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے تو ہم انشاءاللہ دیں گے انہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو ترپا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔